حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو راستے میں آپ ایک مالدار شخص ملا. اس نے عرض کی کہ یا موسیٰ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا پیغام دینا کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنا رزق عطا کر دیا ہے کہ اب مجھ سے وہ سنبھالا نہیں جاتا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ تو مجھے رزق دینا بند کر دے. جب موسیٰ علیہ السلام اس مالدار شخص سے آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ غریب شخص بیٹھا ہے جس کے پاس سطر چھپانے کے لیے کپڑا نہیں ہے، وہ ریت کے اندر اپنا سطر چھپا کر بیٹھا ہے. اس نے عرض کی یا موسیٰ میرا بھی اللہ کی بارگاہ میں پیغام دینا کہ یا اللہ کہ جس طرح تو اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے مجھے بھی عطا کر. میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، یہاں تک سطر چھپانے کے لیے کپڑا نہیں ہے، میں اپنا سطر ریت کے اندر چھپا کر بیٹھا ہوں. جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اس مالدار شخص کا پیغام دیا کہ یا اللہ مجھے تیرا ایک بندہ ملا ہے، وہ عرض کر رہا تھا کہ یا اللہ تو نے مجھے رزق اتنا عطا کر دیا ہے کہ اب مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا، اب تو مجھے رزق دینا چھوڑ دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ میرے اس بندے کو میرا پیغام دینا کہ وہ میرے شکر ادا کرنا چھوڑ دے، میں اس کو عطا کرنا چھوڑ دوں گا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس غریب شخص کا پیغام دیا کہ یاد ایک اور شخص ملا تھا کہ جس کے پاس سطر چھپانے کے لیے کپڑا نہیں تھا. اس نے کہا کہ یا اللہ جس طرح تو اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے مجھے بھی عطا کر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ میرے اس بندے کو میرا پیغام دینا کہ وہ میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں اس کو عطا کرنا شروع کر دوں گا. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اس مالدار شخص کو اللہ کا پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے بندے اگر تو میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے میں اس کو تجھ کو عطا کرنا چھوڑ دوں گا. اس شخص نے عرض کی یا موسیٰ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جب میرے پاس کچھ نہیں تھا اس وقت میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا تھا، آج تو میرے پاس سب کچھ ہے، مال دولت ہے، میں کس طرح اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو رب کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑے گا تو رب تجھے عطا کرنا نہیں چھوڑے گا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس غریب شخص کے پاس گئے، اس کو اللہ کا پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے بندے اگر تو میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے میں تجھ کو عطا کرنا شروع کر دوں گا. اس شخص نے کہا کہ یا موسیٰ اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے کہ جس کے اوپر میں رب کا شکر ادا کروں، یہاں تک کہ میرے پاس سطر چھپانے کے لیے کپڑا نہیں ہے، میں ریت کے اندر اپنا سطر چھپا کر بیٹھا ہوں، اللہ نے مجھے کیا دیا ہے جس کے اوپر اس کا شکر ادا کروں. جب اس نے یہ بات کہی ہوا کے ایک تیز جھونکا آیا تو جس ریت کے ساتھ وہ سطر چھپا کر بیٹھا تھا وہ بھی ساتھ لے کر چلا گیا. اگر وہ شخص ریت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو لباس عطا فرماتا، اور اگر وہ لباس پر اللہ کا شکر ادا کرتا تو اس کو اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرماتا. لیکن اس شخص نے اللہ کے اوپر شکوہ کیا، اس نے شکر ادا نہیں کیا. آج ہمارے پاس اللہ کی کون سی ایسی نعمت جو نہیں ہے؟ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، رب کا شکر ادا کریں. سب سے بڑی نعمتیں ہمارے اعضاء ہیں، یہ ہاتھ پاؤں آنکھیں، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. تو رب کا شکر ادا کریں. یہ نہیں کہ آج ہمارے پاس کچھ نہ ہو تو ہم رب کے اوپر شکوہ کرنا شروع کر دیں، نہیں، بلکہ اللہ کا شکر، تھوڑے رزق پر رب کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں زیادہ عطا فرمائے گا. ایک مرتبہ شیخ سعدی سرادی رحمۃ اللہ علیہ آپ کہیں جا رہے ہیں تو راستے میں ایک پتھریلا علاقہ آیا، آپ کی جوتی مبارک ٹوٹ گئی، آپ کے پاؤں میں پتھر لگ لگ کے آپ کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے، خون نکلنا شروع ہو گیا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کیا کہ یا اللہ میں نے ہر وقت پوری زندگی تیری عبادت میں گزار دی ہے، تیرے ذکر میں گزار دی ہے، تو کیا تو مجھے جوتی عطا نہیں کر سکتا؟ جب آپ نے شکوہ کیا تو تھوڑی دیر آگے چلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آ رہا ہے جس کے ایک پاؤں نہیں ہے. تو فوراً حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے رب کی بارگاہ میں توبہ طلب کی اور عرض کی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے جوتی عطا نہیں کی لیکن پاؤں کو عطا کیا ہے. اللہ نے آج ہمیں ہر قسم کی نعمت عطا فرمائی ہے، ان نعمتوں کا رب کے اوپر شکر ادا کریں. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.